بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شوہر ڈاکٹر تھا، ہر رات مجھے ایک خاص انجیکشن لگاتا کہ اس سے تمہیں طاقت ملے گی۔ ایک روز گھر کی ملازمہ کہنے لگی، بی بی جی آپ انجیکشن مت لگوایا کریں ورنہ جلد حاملہ ہو جائیں گی۔ میں نے ہنس کر کہا، پاگل، یہ تو اچھی بات ہوگی۔ مگر ایک رات جب وہ گھر پر نہیں تھا اور مجھے انجیکشن نہیں لگا تو طبیعت بگڑ گئی۔ ڈاکٹر کے پاس گئی تو جو رپورٹس میں بتایا گیا وہ سن کر جان نکل گئی کہ میں حاملہ تو تھی، مگر میرے پیٹ میں جو بچہ تھا وہ میرے شوہر کا نہیں بلکہ نکاح کے بعد میں اپنے شوہر کے ساتھ گاڑی میں بیٹھی اپنے سسرال کو جا رہی تھی اور سوچ رہی تھی کہ اب آگے کی زندگی تو بہت مختلف ہو گئی ہے اور جانے کیسی گزرے گی، لیکن مجھے یقین تھا کہ اچھی ہی ہوگی۔ جس کو اتنا ہینڈسم اور کھاتا پیتا اور اچھا کماتا شوہر مل جائے، اس کو اور چاہیے بھی کیا۔ میں یہ سب سوچ ہی رہی تھی کہ اچانک میرے شوہر کے موبائل پر بیل ہوئی اور وہ مجھے ایکسکیوز می کہتا ہوا کار سے باہر نکل کر کال سننے لگا۔ مجھے بہت حیرانی ہوئی کہ ایسے بھی کیا ضروری بات تھی جو وہ اندر بیٹھ کر نہیں کر سکتا تھا۔ واپس آیا تو مجھے کہنے لگا کہ ایک ایمرجنسی ہے، مجھے جانا ہوگا، میں آپ کو گھر ڈراپ کر کے باہر سے ہی چلا جاؤں گا۔ اس کی بات پر میں نے ایک دم سے اسے چونک کر دیکھا تھا، لیکن چونکہ ابھی 1 گھنٹہ پہلے ہی میرا نکاح اس سے ہوا تھا تو میں نئی دلہن ہونے کے بعد شکوہ بھی نہیں کر سکتی تھی۔ پہلے دن کی دلہن کو کمرے میں لانے والا اس کا شوہر نہیں بلکہ ملازمہ ہوگی۔ اگر مجھے پہلے اس بات کا پتہ ہوتا تو شاید میں شادی ہی نہ کرتی۔ میرا دلہا کسی ضروری کام کے سلسلے میں چلا گیا تھا اور مجھے ملازمہ کے حوالے کر دیا کہ بیوی کو کمرے میں پہنچا دو۔ ملازمہ مجھے ترہم بھری نظروں سے دیکھ رہی تھی اور مجھے مزید غصہ آ رہا تھا کہ آخر اماں نے اس آدمی سے میری شادی کیوں کی جسے آج کی رات بھی مجھے چھوڑ کر ہسپتال بھاگنا پڑا تھا، اور اب میرے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا کہ میں کمرے میں بیٹھ کر اس کے آنے کا انتظار کروں کہ جانے وہ کب آئے گا اور آئے گا بھی یا نہیں۔ مجھے تو اس کا بھی معلوم نہیں تھا۔ ملازمہ میرے پاس ہی بیٹھ گئی اور کہنے لگی کہ صاحب کہہ کر گئے تھے کہ میں ان کے آنے تک یہیں رکوں۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد مجھے کہنے لگی، بیگم صاحبہ آپ ابھی سے عادت ڈال لیں، کیونکہ ایسی ایمرجنسیاں تو صاحب کو آئے روز آتی رہتی ہیں۔ پھر تھوڑی دیر چپ رہ کر دوبارہ کہنے لگی، لیکن صاحب کو آج تو آپ کو اکیلے چھوڑ کر نہیں جانا چاہیے تھا۔ شاید اس ملازمہ کو بہت بولنے کی عادت تھی۔ میں چپ رہی تو پھر سے پوچھنے لگی، ویسے باجی آپ کو ضرورت ہی کیا پڑی تھی ایک ڈاکٹر سے شادی کرنے کی؟ ڈاکٹر لوگ تو اتنے مصروف ہوتے ہیں کہ ان کے پاس خود کے لیے وقت نہیں ہوتا، تو اپنے گھر والوں کے لیے کیسے نکالیں گے؟ اس کے سوال پر میں نے ایک ٹھنڈی آہ بھری اور دل میں سوچا کہ یہ سب کیا دھرا تو میری اماں کا ہی ہے۔ میں تو خوش تھی ہی کہ میری شادی ہونے جا رہی تھی، لیکن مجھ سے زیادہ خوش تو میری ماں تھی، کیونکہ اماں کو اپنی خواہش کے مطابق داماد مل رہا تھا۔ جانے کتنے ہی رشتے اماں نے اس وجہ سے ٹھکرائے کہ وہ ڈاکٹر نہیں تھے۔ جانے میری ماں کو ڈاکٹر اتنے پسند کیوں تھے کہ وہ تو شروع دن سے یہی کہتے تھے کہ میں اپنی بیٹی کی شادی کسی ڈاکٹر سے ہی کروں گی۔ خاندان میں جتنے بھی اچھے لڑکے تھے سبھی اچھی نوکریوں پر تھے اور مجھ سے شادی کرنا چاہتے تھے، مگر میری ماں نے سب کو جواب دے دیا اور یہ کہا کہ میں اپنی بیٹی کی شادی کسی ڈاکٹر سے ہی کروں گی۔ اماں کو بچپن سے ہی ڈاکٹر بننے کا بہت شوق تھا، مگر ان کے گھر کے حالات ایسے نہیں تھے کہ وہ ڈاکٹر بن پاتے۔ پھر جب میں پیدا ہوئی تو اپنے اس شوق کو پورا کرنے کی خاطر اماں نے بچپن سے ہی میرے کانوں میں یہ بات ڈال دی کہ مجھے بہت ساری پڑھائی کرنی ہے اور خوب محنت کرنی ہے تاکہ میں بڑی ہو کر ڈاکٹر بن سکوں۔ مگر یہ بھی قسمت کو منظور نہ ہوا، کیونکہ مجھے پڑھائی میں کچھ خاص دلچسپی نہیں تھی۔ رو دھو کر بمشکل میں نے انٹر کیا تھا اور بعد میں نے پڑھائی چھوڑ دی تھی کیونکہ مجھ سے نہیں پڑھا جاتا تھا۔ افسوس کہ ماں کا خواب شرمندہ تعبیر نہ ہو سکا، تو اس کے بعد اماں نے یہی رٹ لگا لی کہ وہ میری شادی کسی ڈاکٹر سے ہی کریں گی۔ اماں کی اس خواہش پر میں بھی ہنس دیتی اور باقی لوگ بھی کہ بھلا کوئی ڈاکٹر ایک معمولی شکل و صورت
اور معمولی پڑھی لکھی لڑکی غریب لڑکی سے شادی کیوں کرے گا؟ لیکن جانے اماں کو کیسا یقین تھا کہ واقعی ایک دن میرے لیے ایک ڈاکٹر کا ہی رشتہ آ گیا۔ رشتے والی نے بتایا تھا کہ لڑکے کا کوئی آگے پیچھے نہیں ہے، مگر وہ اچھی فیملی سے تعلق رکھتا ہے، امیر ہے اور گھر میں ملازمہ بھی ہے، آپ کی بیٹی راج کرے گی۔ اماں کو ان ساری تفصیلات میں کوئی دلچسپی نہیں تھی، انہیں تو بس یہی کافی تھا کہ لڑکا ڈاکٹر ہے۔ انہوں نے فوراً ہاں کی تھی اور اسی ہاں کے نتیجے میں آج میں ایک ڈاکٹر کی بیوی بن کر اس کے گھر میں بیٹھی تھی۔ میں نے تو ایک بہت ہی اچھی زندگی کا خواب دیکھا تھا، لیکن شادی کی پہلی رات ہی مجھے منہ دکھائی کے بجائے کچھ ایسا سرپرائز ملے گا، یہ تو میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ صبح فجر ہونے میں کچھ ہی دیر باقی تھی جب وہ واپس آیا۔ اس نے مجھ سے بہت معذرت کی اور کہا کہ ڈاکٹر ہونے کے ناطے مجھے اپنی ڈیوٹی تو ہر حال میں پوری کرنی ہی تھی۔ ایک ایمرجنسی کیس تھا اور اسی لیے میرا جانا بہت ضروری تھا۔ اس نے ایک بہت خوبصورت ہیرو کا سیٹ مجھے منہ دکھائی دے دیا تو میرا سارا غصہ اور کوفت دور ہو گئی اور میں اتنا اچھا تحفہ پا کر بہت خوش ہو گئی تھی۔ مجھے ڈر تھا کہ وہ ولیمے کی رات بھی اپنی ڈیوٹی پر نہ چلا جائے، لیکن شکر ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہوا۔ لیکن حیرانی والی بات یہ ہوئی کہ جب وہ کمرے میں آیا تو اس کے ہاتھ میں ایک انجیکشن تھا۔ میں نے چونکتے ہوئے پوچھا کہ یہ کس لیے؟ کہنے لگا یہ تمہیں لگانے کے لیے، کیونکہ تم بہت کمزور ہو۔ یہ طاقت کے انجیکشن ہیں، یہ ملٹی وٹامنز ہیں اور یہ صحت کے لیے مفید ہوتے ہیں۔ اب وہ ڈاکٹر تھا تو میں اسے کیا ہی بحث کرتی، اس لیے چپ چاپ انجیکشن لگوا لیا۔ مجھے لگا تھا کہ بس یہ ایک دن کے لیے ہی ہے، لیکن اس کے بعد وہ اکثر مجھے یہ انجیکشن لگانے لگا اور ہر بار یہی کہتا کہ یہ تمہاری اچھی صحت کے لیے بہت ضروری ہے۔ اور واقعی مجھے اس کی بات پر اس لیے بھی یقین آتا تھا کیونکہ میں اپنے اندر بہت اچھی تبدیلی محسوس کر رہی تھی۔ ایک دن دروازہ کھلا ہوا تھا تو ملازمہ نے مجھے انجیکشن لگاتے ہوئے دیکھ لیا۔ اگلے دن مجھے کہنے لگی بیگم صاحبہ اگر آپ برا نہ مانیں تو ایک بات کہوں؟ میں نے جب اجازت دی تو کہنے لگی آپ صاحب سے انجیکشن مت لگوایا کریں ورنہ آپ بہت جلد حاملہ ہو جائیں گے۔ اس کی بات سن کر میں ہنس پڑی اور کہا پاگل، یہ تو بہت اچھی بات ہو گئی، ہماری شادی شدہ زندگی مکمل ہو جائے گی۔ وہ شاید کچھ اور بھی کہنا چاہتی تھی لیکن میں نے اس بات کو مکمل نہیں کرنے دی اور کہا کہ چلو جاؤ، جا کر تم کام کرو، ہر وقت بس باتیں کرنے کی بہانے ڈھونڈتی رہتی ہو۔ اکثر میرے شوہر کو رات کو بھی ایمرجنسی کے لیے جانا پڑتا تھا اور دن کے اوقات میں تو وہ رہتا ہی گھر سے باہر تھا اور میں اکیلی بور ہو جاتی تھی تو کبھی اپنی اماں کی طرف چلی جاتی تو کبھی کسی سہیلی کی طرف۔ گھر میں ملازمہ تھی، سارے کام وہی کر دیتی تھی۔ اماں بہت خوش تھی اور کہتی تھی کہ دیکھا تو میں نے تمہاری شادی کتنی اچھی جگہ کی ہے، تمہیں کسی کام کو ہاتھ بھی لگانا نہیں پڑتا اور اس نے تمہیں بالکل رانی بنا کر رکھا ہوا ہے۔ میں اماں کی باتوں سے متفق تھی۔ واقعی میرا شوہر مجھ سے پیار تو بہت کرتا تھا، میرا بہت خیال رکھتا تھا، بہت فکر کرتا تھا۔ ایک دن ایک بہت پرانی دوست اچانک مجھے ملی، وہ اپنے شوہر کے ساتھ امریکہ شفٹ ہو گئی تو اب کافی عرصے کے بعد وہ دونوں گھومنے پھرنے کے لیے پاکستان آئے تھے۔ اسے میری شادی کا پتہ چلا، مجھے اور میرے شوہر کو اس نے دعوت پر ایک ریسٹورنٹ میں انوائٹ کر لیا۔ میں نے بھی حامی بھر لی کہ عرصے بعد کٹھے ہوں گے تو چلو اچھا ہوگا۔ اتفاق کی بات یہ تھی کہ میری دوست کا شوہر بھی ایک ڈاکٹر تھا اور امریکہ میں ایک بہت اچھے ہاسپٹل میں جاب کرتا تھا۔ میں نے اپنے شوہر کو بھی اس بارے میں بتایا اور اس سے سختی سے تاکید کی کہ وہ وقت پر ہوٹل پہنچ جائیں، لیکن وہ نہ آ سکا اور فون کر کے مجھے کہہ دیا کہ آج میری بہت زیادہ مصروفیت ہے تو میری طرف سے معذرت کر لو۔ میری دوست اپنے شوہر کے ساتھ آ چکی تھی اور مجھے بہت شرمندگی ہو رہی تھی کہ میں اکیلی ہی تھی، لیکن اس کا شوہر کہنے لگا کہ کوئی بات نہیں، میں جانتا ہوں ڈاکٹر کی زندگی بہت مصروف ہوتی ہے، کسی بھی وقت کوئی بھی ایمرجنسی آ سکتی ہے، اسی لیے مجھے برا نہیں لگا کہ آپ کے شوہر ہمارے ساتھ نہیں ہیں۔ کھانے کے بعد میری دوست مجھے کہنے لگی کہ اپنی شادی کی تصویریں دکھاؤ تو میں خوشی خوشی موبائل سے اسے تصاویر دکھانے لگی۔ تبھی اس نے اپنے شوہر کو بھی ہماری تصاویر دکھائی تو اس کا شوہر ایک دم سے چونک گیا اور مجھے کہنے لگا یہ تو ریحان ہے نا؟ میں نے حیرانی اور خوشی سے پوچھا کہ آپ میرے شوہر کو جانتے ہیں؟ تو کہنے لگا ہاں، یہ امریکہ میں میرا کولیگ ہوا کرتا تھا۔
پھر یہ پاکستان آ گیا۔ میں نے اس کے چہرے پر کچھ الجھن سی دیکھی، ایسے کہ جیسے وہ فیصلہ نہ کر پا رہا ہو کہ مجھے کچھ بتائے یا نہیں۔ میں جو کہ اپنی دوست سے باتوں میں مصروف تھی تو نوٹ نہیں کر پائی کہ ایک دم سے اس کا شوہر چپ ہو کر رہ گیا ہے۔ جانے سے پہلے اس نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کا شوہر ریحان کس ہاسپٹل میں کام کرتا ہے، تو شرمندہ ہو کر رہ گئی کہ میں نے تو آج تک اس سے پوچھا ہی نہیں تھا کہ اس کے ہسپتال کا نام کیا ہے، حالانکہ شادی کو 3 ماہ گزر چکے تھے۔ کہنے لگا کہ چلے کوئی بات نہیں، آپ کے پاس اپنی دوست کا نمبر تو ہے ہی نا، آنا جانا لگا ہی رہے گا، ہم کچھ عرصے کے لیے یہیں پر ہیں، مجھے خوشی ہوگی کہ اگر آپ لوگ ہمارے گھر آئیں۔ مجھے اس کے رویہ کچھ عجیب سا لگ رہا تھا، وہ بار بار مجھ سے میرے شوہر کے بارے میں ہی پوچھ رہا تھا۔ جب میں گھر آئی تو کافی دیر کے بعد میرا شوہر بھی آ گیا، بہت تھکا ہوا لگ رہا تھا۔ اس وقت تو میں نے اسے بتانا مناسب نہیں سمجھا کہ آپ کا ایک پرانا دوست ہی میری دوست کا شوہر ہے، لیکن اگلے دن جب وہ ہسپتال کے لیے نکلنے لگا تو میں نے اس سے پوچھا کہ آپ کس ہسپتال میں ڈیوٹی کرتے ہیں، مجھے یہ تو بتائیں۔ تو وہ ٹھٹک کر رک گیا اور کہنے لگا خیر تو ہے، آج تم کیوں پوچھ رہی ہو؟ تو میں نے کہا کہ اصل میں آپ کے دوست ہی پوچھ رہے تھے۔ پھر میں نے اسے بتایا کہ میری دوست کا شوہر آپ کو جانتا ہے، اس کا نام فواد ہے، اور وہ کہہ رہا تھا کہ امریکہ میں آپ لوگ ایک ساتھ جاب کرتے تھے، کاش کل آپ بھی ہمارے ساتھ ہوتے تو اپنے دوست کے ساتھ مل کر آپ بہت خوش ہوتے۔ وہ مجھ سے آپ کی بہت باتیں کر رہے تھے، بار بار آپ کے بارے میں پوچھ رہے تھے۔ روانی میں یہ سب بتاتے ہوئے میں نے نوٹ ہی نہیں کیا کہ میرے شوہر کا رنگ ایک دم سے پھیکا پڑ گیا تھا۔ سرسراتے لہجے میں پوچھنے لگا کہیں تم نے انہیں ہمارے گھر کے ایڈریس کے بارے میں تو نہیں بتا دیا؟ میں نے کہا نہیں، باتوں ہی باتوں میں یاد نہیں رہا، لیکن ہمارے پاس ایک دوسرے کے فون نمبر ہیں، تو جب بھی ہم نے انہیں بلانا ہوا تو بلا لیں گے۔ مجھے لگا تھا کہ میرے شوہر کو یہ سن کر خوشی ہوگی کہ ان کا ایک پرانا دوست پاکستان واپس آیا ہے، لیکن اس نے عجیب حرکت کی، مجھے کہنے لگا تمہارا فون کہاں ہے؟ میں نے اپنا فون آگے کیا تو اس میں سے سم نکال کر اسے توڑ دیا۔ میں اسے روکتی رہ گئی لیکن اس نے توڑ کر ہی دم لیا۔ میں نے غصے سے پوچھا یہ کیا حرکت ہے، آپ نے میری سم نکال کر کیوں توڑ دی؟ تو کہنے لگا اس لیے تاکہ تم اپنی دوست سے دوبارہ رابطہ نہ کر سکو۔ میں نے چیختے ہوئے پوچھا مگر کیوں، آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ تو کہنے لگا کیونکہ اس کا شوہر مجھے بالکل پسند نہیں، بہت عرصے سے ہماری ناراضگی چل رہی ہے اور مجھے اسے نہ ہی ملنا ہے اور نہ ہی کوئی بات کرنی ہے، میں نہیں چاہتا تمہارے ذریعے وہ مجھ تک پہنچے۔ اس کا موڈ بہت خراب ہو چکا تھا، اسی لیے بغیر ناشتہ کیے ہی چلا گیا، اور میں سوچنے لگی کہ آخر ایسی بھی کیا بات یا ناراضگی کہ یہ اس کی شکلیں نہیں دیکھنا چاہتا، جبکہ وہ بیچارہ تو معقول انسان لگ رہا تھا اور میرے شوہر کے بارے میں پوچھ رہا تھا۔ شاید وہ اس سے معافی مانگ کر اپنے تعلقات ٹھیک کرنا چاہتا تھا، جو بھی تھا، لیکن مجھے بہت افسوس ہوا کہ سم ٹوٹنے سے میری دوست کا نمبر بھی کھو گیا۔ ٹھیک ہے، وہ اپنے دوست سے رابطہ نہیں رکھنا چاہتا تھا تو نہ رکھتا، لیکن میں تو اپنی دوست سے مل پاتی۔ وہ بہت کم وقت کے لیے پاکستان آئی تھی، نہ اس کے پاس میرا ڈریس تھا اور نہ میرے پاس۔ ہم نے سوچا تھا کہ کال کر کے ایک دوسرے کو پوچھ لیں گے، اور اب بھی ممکن نہیں رہا تھا۔ کچھ دن یوں ہی گزر گئے تو میں بھی سب بھول بھال گئی، اور میرے خیال میں وہ بھی واپس جا چکے تھے۔ میں نے دوبارہ اپنے شوہر سے اس موضوع پر بات نہیں کی۔ کچھ دنوں سے میں محسوس کر رہی تھی کہ اب میرا شوہر مجھے بہت کم انجیکشن لگاتا ہے۔ پہلے تو وہ ہفتے میں 1 یا 2 بار لگاتا تھا، لیکن اب کافی دن گزر جاتے، میں اسے یاد دلاتی تو کبھی لگا دیتا اور کبھی منع کر دیتا۔ مجھے لگتا تھا کہ مجھے انجیکشن کی عادت ہوتی جا رہی ہے۔ ایک دن وہ گھر پر نہیں تھا، اسے کسی ضروری کانفرنس کے سلسلے میں کچھ دنوں کے لیے دوسرے شہر جانا تھا۔ مجھے انجیکشن کی بہت طلب ہو رہی تھی، ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے طبیعت بگڑ رہی ہے۔ میں نے پورا کمرہ جان مارا لیکن مجھے کہیں بھی وہ انجیکشن نظر نہیں آیا۔ میری بگڑتی حالت دیکھ کر ملازمہ بہت گھبرا گئی اور مجھے اپنے ساتھ ہسپتال لے گئی۔ ڈاکٹر نے جو خبر سنائی وہ سن کر تو خوشی کے مارے میں پھولے نہیں سما رہی تھی۔ اس نے مجھے بتایا کہ میں پریگننٹ ہوں۔ میں بہت جلد سے جلد یہ خوشخبری اپنے شوہر کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی تھی، لیکن افسوس وہ گھر پر ہی نہیں تھا۔ پہلے میں نے اسے سوچا کہ ابھی اور اسی وقت فون کر کے اسے بتا دو، لیکن میں اس کے تاثرات اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتی تھی، اس لیے سوچا کہ وہ واپس آئے گا تبھی بتاؤں گی۔
میں تو بہت خوش تھی، لیکن ڈاکٹر مجھے کچھ پریشان سے نظر آ رہی تھی۔ مجھے کہنے لگی کہ کیا تم اپنے شوہر کے کچھ بال یا کوئی ایسی چیز لا سکتی ہو جس سے ہم DNA ٹیسٹ کر سکیں۔ میں اس کی بات پر پریشان ہو گئی اور کہا کہ سب ٹھیک تو ہے۔ تو ڈاکٹر کہنے لگی بس تم اپنے شوہر کی لا علمی میں مجھے اس کا کوئی بال یا تھوک وغیرہ کا سمپل لا دو، میں کچھ کنفرم کر کے ہی تمہیں بتاؤں گی۔ اگلے دن میرا شوہر واپس آ گیا، لیکن میں نے ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق اسے کچھ نہیں بتایا اور اس کے کچھ کنگھی کیے ہوئے بال لے کر میں اس کے پاس پہنچ گئی۔ 2 دنوں کے بعد مجھے ڈاکٹر نے بلایا اور کہنے لگی کہ ٹیسٹ کے مطابق تم پریگننٹ ہو، لیکن DNA رپورٹ کے مطابق یہ بچہ تمہارے شوہر کا نہیں ہے۔ ہم نے ٹیسٹ کروایا ہے لیکن یہ DNA تمہارے بچے کی DNA سے میچ نہیں ہوا۔ اس کے بعد سن کر میں غصے سے کھڑی ہو گئی اور میرا دل تو یہی تھا کہ اس کی بات سن کر میں غصے سے کھڑی ہو گئی اور دل تو یہی کر رہا تھا کہ اس کے منہ پر تھپڑ رسید کرو، لیکن میں نے بڑی مشکل سے اپنا غصہ قابو کیا اور کہا، یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ آپ ہوش میں تو ہیں؟ آپ مجھے بدکردار عورت ثابت کرنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ میں اپنے شوہر کی بہت وفادار ہوں اور میں نے آج تک اس کو کبھی دھوکہ نہیں دیا۔ میرا چیخنا چلانا سن کر وہ ڈاکٹر گھبرا کر کہنے لگی کہ ہو سکتا ہے مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہو، میں دوبارہ ٹیسٹ کرواؤں گی اور پھر تمہیں حتمی نتیجہ بتاؤں گی۔ میں نہایت غصے سے گھر واپس آئی تھی، ملازمہ بھی میرے ساتھ گئی تھی۔ مجھے کہنے لگی، بیگم صاحبہ، میں نے تو پہلے ہی آپ کو کہا تھا کہ آپ روز انجیکشن لگوائیں گی تو بڑی جلدی امید سے ہو جائیں گی۔ اس نے پہلے بھی یہ بات کی تھی لیکن تب میں نے نظر انداز کر دی تھی۔ اب کی بار چونک کر پوچھا کہ تمہارے کہنے کا مطلب کیا ہے اور تمہیں یہ سب کیسے معلوم؟ تو کہنے لگی کہ میں نے 1-2 بار ڈاکٹر صاحب کی باتیں سنی تھی، ان کے ساتھ اس دن کچھ اور ڈاکٹر لوگ بھی گھر پر آئے ہوئے تھے اور وہ آپس میں اسی انجیکشن کے بارے میں بات کر رہے تھے۔ اس کے علاوہ بھی اور کافی مشکل باتیں تھیں، لیکن مجھے سمجھ نہیں آئی اور صرف یہی بات ذہن میں اٹک کر رہ گئی کہ اس کو لگانے سے بہت جلد حمل ٹھہر سکتا ہے۔ ملازمہ کی بات سن کر مجھے تشویش نہیں ہوئی، اصل میں مجھے فکر تو یہ ہو رہی تھی کہ ڈاکٹر نے یہ کیا بات کر دی کہ یہ بچہ میرے شوہر کا نہیں۔ اگر میرے شوہر کو اس بارے میں ذرا بھی بھنک پڑ جاتی تو وہ تو یہی سمجھتا کہ میں نے اسے دھوکہ دیا ہے، جبکہ ایسی تو کوئی بات نہیں تھی۔ میں اس کے ساتھ بہت وفادار تھی، اس سے بہت محبت کرتی تھی اور آج تک کبھی کسی غیر مرد سے بات تک نہیں کی تھی۔ اس کے پاس جانا تو پھر دور کی بات تھی، تو پھر ایسا کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ لیکن پھر میں نے اپنے آپ کو سمجھایا کہ ہو سکتا ہے ڈاکٹر کو ہی کوئی غلط فہمی ہوئی ہو، دوبارہ ٹیسٹ کرے تو سب پتہ چل جائے گا۔ اگلے دن کی بات تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ مجھے لگا کہ میرا شوہر ہوگا کیونکہ یہ وقت اسی کے آنے کا تھا، لیکن جب دروازہ کھولا تو سامنے اپنی دوست اور اس کے شوہر کو دیکھ کر میں حیران رہ گئی کہ یہ لوگ اس وقت یہاں۔ میری دوست کا شوہر کہنے لگا، بہت مشکل سے آپ لوگوں کا پتہ ڈھونڈ کر یہاں پر آیا ہوں۔ ریحان گھر پر ہی ہے نا؟ میں نے اندر بٹھایا کہ وہ آنے ہی والے ہوں گے۔ ابھی ہم باتیں کر رہے تھے کہ میرا شوہر بھی گھر کے اندر داخل ہو گیا۔ جیسے ہی اس نے میری دوست کے شوہر فواد کو دیکھا، اس کے چہرے کے رنگ ایک دم سے بدل گئے اور وہ غصے سے کہنے لگا، تم یہاں پر کیا کرنے آئے ہو؟ میں تمہیں نہیں جانتا، نکلو میرے گھر سے۔ میری دوست کا شوہر آگے بڑھا اور اسے کہنے لگا کہ ماضی میں جو کچھ بھی ہوا وہ تمہاری اپنی غلطی تھی، تم مجھے اس کے لیے الزام نہیں دے سکتے۔ میں تو اس لیے تم سے ملنا چاہتا تھا کہ ہو سکتا ہے تم بدل گئے ہو اور پرانی سب حرکتیں چھوڑ دی ہیں، لیکن مجھے ایسا لگتا نہیں ہے۔ میرا شوہر گھبرا کر کہنے لگا، تم کیا بات کر رہے ہو؟ مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ وہ میری طرف دیکھ کر کہنے لگا، بھابھی اس سے پوچھے کہ یہ کس ہسپتال میں کام کرتا ہے، مجھے نام بتائے، کیونکہ میں سارے شہر کے ہسپتالوں میں کال کر کے پوچھ چکا ہوں کہ ریحان نام کا ڈاکٹر ان کے ہاں کام کرتا ہے یا نہیں، اور سب نے یہی جواب دیا کہ اس نام کا کوئی اسپیشلسٹ وہاں پر نہیں ہے۔ مجھے تو کوئی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہاں پر چل کیا رہا ہے۔ شاید ماضی کی ہی کوئی بات تھی جس کو لے کر وہ دونوں آپس میں اتنا تلخ ہو رہے تھے۔ میرا شوہر اس کو دھکے دے کر باہر نکالنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن فواد اسے بار بار یہی کہہ رہا تھا کہ تم ابھی بھی اسی غلط راہ پر چل رہے ہو جیسے میں نے امریکہ میں تمہارے خلاف ایکشن لیا تھا۔ مجھے یہاں پر بھی لینا پڑے گا کیونکہ میں معصوم لوگوں کی زندگی کو خطرے میں نہیں دیکھ سکتا۔ میں نے کہا کہ فواد بھائی آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ تو کہنے لگا، بھابھی
میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ امریکہ میں ہم دونوں ایک ساتھ کام کرتے تھے۔ یہ بہت ذہین تھا، لیکن اس نے اپنی ذہانت کا غلط اور ناجائز فائدہ اٹھایا۔ اس نے ایسے تجربات کرنے شروع کر دیے جو انسانی اور اخلاقی لحاظ سے بہت ہی غلط تھے، جیسے کہ کسی عورت میں کسی اور مرد کے سپرم انجیکشن کے ذریعے ڈال کر اسے حاملہ کرنے کی کوشش کرنا۔ اس کا جب یہ آئیڈیا مجھے پتہ چلا تو میں نے اسے منع کرنے کی بہت کوشش کی، لیکن یہ باز نہیں آیا۔ پھر میں نے اسپتال کے انتظامیہ کو آگاہ کیا تو انہوں نے اسے نوکری سے نکال دیا، کیونکہ وہ ایسے تجربات کرنے کی اجازت نہیں دے سکتے تھے۔ پھر یہ پاکستان آ گیا۔ مجھے تو لگا تھا کہ یہ سدھر گیا ہوگا، لیکن شاید ابھی بھی اسی الٹے سیدھے قسم کے تجربات میں لگا رہتا ہے۔ یہ کسی ہسپتال میں کام نہیں کرتا، بلکہ اس نے اپنی ایک پرائیویٹ لیب بنائی ہوئی ہے جہاں پر یہ سارا دن مصروف رہتا ہے۔ یہ سب سن کر تو مجھے لگا کمرے کی چھت میرے سر پر آ گری ہو۔ میری آنکھوں تلے اندھیرا چھا گیا کہ یہ میرے شوہر کے بارے میں کیا کہیے جا رہا تھا۔ مجھے یاد آیا کہ کہیں وہ اس لیے تو نہیں مجھے انجیکشن لگاتا تھا، اور پھر ڈاکٹر کی باتیں بھی میرے ذہن میں گونجنے لگی جو کہہ رہی تھی کہ آپ کی باڈی میں ہمیں تو 2 مردوں کے سپرم اور ڈی این اے ملے ہیں، لیکن یہ بچہ آپ کے شوہر کا نہیں ہے۔ تب تو میں نے ڈاکٹر کو بھی بری بھلی سنا دی تھی اور مجھے یہ بھی نہیں یقین آیا، لیکن اب فواد بھائی کی باتیں سن کر میں اب سمجھ گئی تھی کہ وہ مجھ پر تجربات کر رہا تھا۔ میں رونے لگی، چیخنے لگی اور اسی وقت پولیس کو کال کر کے اسے گرفتار کروا دیا۔ میری ڈی این اے رپورٹ اور فواد بھائی کی گواہی اور اس کی لیب نے سارے ثبوتوں کو مضبوط کر دیا کہ واقعی میں وہ ڈاکٹر کے نام پر دھبا تھا اور غیر شرعی اور غیر اخلاقی تجربات کرتا تھا۔ اسی مقصد کے لیے اس نے مجھ سے بھی شادی کی تاکہ وہ اپنے تجربات کو مزید اگلے لیول تک پہنچا سکے اور ریسرچ کر سکے۔ میں نے شکر ادا کیا کہ میری دوست اور اس کے شوہر اتفاق سے ہی مل گئے اور انہوں نے میری اور جانے کتنے معصوم لوگوں کی زندگی بچا لی، ورنہ یہ جانے کیسے کیسے تجربات کرتا رہتا۔ میرے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ ہوا تھا، کتنے عرصے تک تو میں اپنے آپ کو سنبھالی ہی نہیں پائی تھی، اور اس دوران میرا مس کیریج بھی ہو گیا تھا۔ میرے گھر والے، خاص طور پر میری ماں، مجھ سے بہت ہی شرمندہ تھی کہ اس کے ایک غلط فیصلے نے میری زندگی برباد کر دی۔ شاید میری قسمت ہی ایسی تھی، لیکن میں نے فیصلہ کر لیا کہ دوسری شادی کبھی بھی کسی ڈاکٹر سے نہیں کروں گی، جانے کیوں، لیکن اب میرا ڈاکٹر پر سے اعتبار ہی اٹھ گیا تھا۔